اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کو تمام قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے مصائب و علائم سے بھی محفوظ رکھے، جنات شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، اور طوفانی بارشوں سے اور سیلاب سے بھی کل تمام آدمی انسانیت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ عز و جل۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 6 تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن آتعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا وإن خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا والذین ینفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا وما ذلهم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الرجال قوامون، مرد محافظ ہیں۔ رجال یہ جمع کا صیغہ ہے، رجلن کی جمع ہے رجال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد محافظ ہیں۔ محافظ کو نگران بھی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد نگران ہیں علی النساء، عورتوں پر، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں۔ بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ جو مرد ہیں وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنی عورتوں کی ضرورت کے لیے، ان کے آرام کے لیے جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی کمائی سے جو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ، اللہ کہتا ہے فَالصَّالِحَاتُ، نیک عورتیں، یہ صالحہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، جو قانتاتن، جو بڑی قناعت پسند ہوتی ہیں، جو حفاظت، اللہ کہتا ہے جو یعنی کہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظاتن جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی غیر حاضری میں، جب یعنی کہ جو مرد ہیں ان کے جب وہ گھر نہیں ہوتے تو ان کی غیر حاضری میں تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہے بما حافظ اللہ، اور غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے تو وہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، تخافون خوف سے، کہ تمہیں ڈر ہو، تمہیں اندیشہ ہو کہ
یہ مطلب نافرمانی کریں گی یا یہ کر رہی ہیں تو فائزوہن، تو اللہ کہتا ہے ان کو نرمی سے سمجھاؤ، یعنی کہ پہلے بات ان سے نرمی سے کرنی ہے، ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ وہجروہن فی المضاجع، اور اگر وہ نرمی والی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اب اگلا اللہ تعالیٰ پوائنٹ بتا رہا ہے، وہجروہن فی المضاجع، تو پھر انہیں اپنی خواب گاہوں سے یعنی اپنے بستروں سے انہیں الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی کہ یہ اگلا پوائنٹ شروع ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح سے بھی اگر ان کو سمجھ میں نہ آئے بات تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو پھر انہیں مارو۔ دورابا، مارنا سے اللہ کہتا ہے تو پھر ان کو مارو، یعنی اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آتَانَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں یعنی فرما برداری کرنے لگیں، بیوی یعنی اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے لگے، اللہ کہتا ہے وہ تمہاری فرما برداری کرنے لگے تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان پر ظلم کرنے کا یعنی کہ کوئی اور رستہ، سبیلا رستہ، راہ، تو وہ اور نہ، لا تبغوا نہ تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم خوف کرو، خفتم تم خوف کرو، تم ڈرو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ان کے درمیان ناچاکی کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو جو مرد ہے اس کے اہل خانہ سے، ان کے کنبے سے ایک جو حاکم ہے وہ مقرر کر لو۔ حاکم ہوتا ہے اپنے اوپر ایک سردار مقرر کر لینا جو پھر وہ فیصلہ کرائے، جس کی بات کو مانا جائے، جس کی بات کی فرما برداری کہی جائے۔ تو مرد کی طرف سے بھی اس کے اہل خانہ یا اس کے کنبے کی طرف سے وہ ایک مرد مقرر کر لیں، وہ حکم من اہلیہ، اور عورت کے کنبے سے بھی ایک یعنی کہ جو حاکم ہے اس کو مقرر کر لیا جائے۔ اب دونوں کی طرف سے، مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی یعنی شوہر کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی ایک ایک حاکم مقرر کر دیا جائے۔ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ وفق اللہ بینہما، اللہ کہتا اگر یرید، اگر وہ ارادہ کر لے اصلاح، یعنی کہ وہ دونوں، وہ جو ثالث مقرر ہوئے ہیں دونوں، ایک ایک دونوں فریقین کی طرف سے ایک ایک ثالث جو مقرر ہوئے ہیں، تو اگر وہ دونوں ان کے صلح کرانے کا ارادہ کر لے تو اللہ یوفق اللہ، تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان۔ یہ ان دونوں کے درمیان جو بات ہو رہی ہے، یہ دونوں جو اصلاح کرنے کے لیے دونوں کی طرف سے جو ایک ایک حاکم مقرر کی ہے، ان کے درمیان میں بھی یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ مفاہمت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کی جو بات ہو رہی ہے، ان کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ وعبد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو، کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وبذی القربی، اور نیز اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربی، اور جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، جار پڑوسی کو کہتے ہیں، ہمسائے کو کہتے ہیں، والجار الجنوبی، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن پھر بھی پڑوسی ہیں، والصاحب بالجنب، اور ہم مجلس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، وابن السبیل، اور مسافر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو لونڈی ہے، جو غلام ہے، جو کنیز ہے، جو خادمہ ہے، جو تمہارے قبضے میں ہے، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ بے شک پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، من کانا مختالاً فخورا، کہ جو کوئی مغرور ہو، مختالاً مغرور، غرور کرنے والا، اور فخورا فخر
کرنے والا، یعنی بس اپنی خوبیاں بیان کی جانی ہے، کسی اور کی سننی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا۔ للذین یبخلون، اور جو خود بھی بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور چھپاتے ہیں، یکتمون چھپاتے ہیں، جو ما آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا ہے، من فضلی، اپنے فضل و کرم سے، اور اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہین، ذلیل کرنے والا عذاب۔ استغفر اللہ۔ والذین ینفقون اموالہم، اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ریا الناسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ ویسے تو وہ لوگوں سے اپنے مالوں کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو وہ خرچ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ریا الناسی، ریا کاری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اپنی بلے بلے کرانے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن کے اوپر، یعنی قیامت والے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ، اور اللہ کہتے ہیں اور ہو جائے، اور وہ ہو جائے شیطان جس کا لاہ کرینن، ساتھی، فسا کرینن، پس وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَا ظاہر، شیطان تو صرف بھٹکائے گا، بہکائے گا، برے رستے کے اوپر چلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص کتنا بدقسمت ہے نا جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، کیونکہ وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَا ظَالِهِمْ، اور اللہ کہتے ہیں اور کیا، ماں، واو اور ماں کیا حرف استفہام ہے، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، لو آمانو، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ والیوم الاخر، اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو اللہ نے ان کو رزق دیے تو اس سے وہ خرچ کر لیتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ علیم، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ علیم یعنی کہ خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرات ذرہ برابر بھی، یعنی ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ وَإِن تَعْكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بلکہ اگر معمولی سی نیکی بھی کوئی کر لے، حسنتاً، کوئی چھوٹی سی معمولی سی نیکی بھی کر لینا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي، اور دیتا ہے، مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عظیمًا، اپنے پاس سے اجر عظیم، یعنی بہت بڑا اس کا بدلہ، بہت بڑا اس کا اجر، بہت بڑا اس کا ثواب جو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے یہ اس کو دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اور تو کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ، تو کیسا حال ہوگا، اِذَا، جب، جئنا، ہم لے آئیں گے، من کلی امتن، ہر امت سے، اللہ کہتا ہے جب ہم ہر امت سے لے آئیں گے، بے شہیدن، ایک گواہ، اللہ کہتا ہے ہر امت سے اگر جب ہم گواہ لے آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وَجِئْنَا بِكَ، اور کاف کے اوپر فتح، اور یہ جو کا جو صیغہ ہے، تجھ کو یعنی آپ کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ جو ضمیر ہے، یہ جو صیغہ ہے، حضور کی طرف یہ لوٹ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب ہم لے آئیں گے، جینا، ہم لے آئیں گے، بی کا، آپ کو، ہم آپ کو لے آئیں گے، ہاؤلائی، اعلی ہاؤلائی، آپ کو ان سب کے اوپر، اعلی ہاؤلائی، ان سب کے اوپر، شہیدن، گواہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لے آئیں گے، اور پھر اے حبیب ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ لے آئیں گے۔ یوم ایزن، اس روز، اس دن، یعبد الذین، وہ جنہوں نے، اللہ کہتا ہے جنہوں نے، وہ جو اس دن، جس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ وہ جنہوں نے کافر و کفر کیا ہوگا، واسب الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، تو اللہ کہتے ہیں ارض، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش ہم ان کو
کیسے برباد کرتے کہ زمین ان کے اوپر ہموار کر دی جاتی، لو کاش تو سوا برابر کر دی جاتی، ہموار کر دی جاتی، بہم الارض ان کے اوپر زمین کو دبا کے، مطلب دبا کے ان کے اوپر، جیسے زمین کے اوپر کے بلڈوزر پھیرا جاتا ہے نا اور زمین ہموار ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کاش ان کے اوپر بھی زمین کو اسی طرح سے ہموار کر دیا جاتا۔ ولا یکتمون، اور نہ چھپا سکیں گے، ولا یکتمون اللہ، اور اللہ سے چھپا نہ سکیں گے، حدیثاً کوئی بات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات نہ چھپا سکیں گے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام پارہ نمبر 5 ہے، سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 6، اس کی آیت مبارکہ نمبر 34 ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیے آپ، الرجال قوامون، یہ ذرا غور فرمائیے، رجال مردوں کو کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، اور قوامون یہ قوام سے نکلا ہے، عربی قواعد کی روح سے لفظ قوان کا، قوام سے قوامون۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ محافظ ہیں، وہ نگران ہیں۔ قوام یہ جو عربی زبان کا لفظ ہے، پہلے تو اسی کو سمجھ لیتے ہیں، یہ کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کی نگہبانی اور حفاظت کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کی اصلاح اور درستگی کے جو ذمہ دار ہے ان کو کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ تمام جو کیٹاگری ہے نا، یہ قوام کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو گھر کا نظام ایک ریاست کی طرح ہوتا ہے، اس کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہوتا ہے جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل بھی ہوتا ہے اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، فرما برداری بھی اس کی جائے، اس کا کہا بھی مانا جائے، جیسے وہ کرنے کو کہے ویسا کیا جائے، ورنہ اگر ایسا نہیں کیا جائے تو نہیں کیا جائے گا، اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، تو گھر کی یہ جو ریاست کا سکون ہے نا، یہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے؟ تو اس کے تو دو ہی امیدوار ہیں، ایک ماں ہوتی ہے اور دوسرا باپ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس ذمہ داری کا اہل باپ کو قرار دے دیا ہے، کیونکہ مرد اپنی جسمانی قوت کے حوالے سے، معاملہ فہمی کے حوالے سے، ذہانت اور فطانت کے حوالے سے بلا شبہ عورت سے آگے بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہے۔ نیک عورتوں کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو تو خوش ہو جائے، یعنی جب شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اسے حکم کرے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ یہ ایک نیک عورت کی خوبیاں ہیں، ایک نیک عورت کے اندر اس کی سیرت کے حوالے سے۔ صورت تو سب کو نظر آتی ہے، سیرت تو ہر کسی کو نظر نہیں آتی نا، تو یہ اس کی سیرت کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، اور ایسی خوبیوں کی مالک بیوی جس مرد کو مل جائے تو اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جناب؟ لیکن پانچوں انگلیاں جیسے برابر نہیں ہوتی نا، اسی طرح سے اچھی عورتوں کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بہت تند مزاج کی حامل ہوتی ہیں، نافرمان ہوتی ہیں، اپنی مرضیاں چلانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے شوہر کی بات بالکل نہیں مانتی، تو ان کی اصلاح کا طریقہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نافرمان بیویاں نا، تو پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو پھر ان سے اپنا بستر الگ کر لو، اور محبت بری باتیں ان سے کرنی چھوڑ دو، اور اگر عورت میں شرافت زندہ ہوگی تو وہ ضرور اپنی اصلاح کر لے گی۔ لیکن اگر یہ طریقہ مفید ثابت نہ ہوا، اس طریقے نے کوئی فائدہ نہ دیا، تو پھر تم اس کو مار بھی سکتے ہو، اس کو مار بھی سکتے ہو، لیکن مار ایسی نہ ہو کہ جیسے اس کے جسم کے اوپر چوٹیں آئیں، یعنی کہ چوٹ نہ آئے۔ لیکن آج کل تو اکثر جاہل لوگ اپنی بیویوں کو جانوروں سے بھی بدتر مارتے ہیں، اس کی اجازت تو اسلام نے بالکل نہیں دی۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورت اپنی نافرمانی سے باز آ جائے تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے رویے کو بدل ڈالے، ورنہ گھر کے حالات بے قابو ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، پھر ان کو کون درست کرے گا، ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر گھر کے حالات دونوں کی آپس کی کوششوں سے درست نہ ہو، یعنی میاں بیوی کی کوششوں سے درست نہ ہو اور مزید وہ خراب ہو جائے، تو پھر میاں بیوی دونوں اپنی اپنی طرف سے ایک ثالث مقرر کر لیں، ایک میاں کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے، جو ان کی شکایات سن کر فیصلہ کریں، اور اگر معاملہ ابھی بھی درست نہیں ہوا تو پھر معاملہ عدالت تک
پہنچ گیا ہے تو پھر حاکم کو چاہیے کہ ان کی مصالحت کی بھرپور کوشش کرے، اور اگر میاں بیوی کے دلوں میں ان کے دونوں کے دلوں میں اگر مصالحت کی کوئی خواہش ہوئی، اپنی اصلاح کرنے کی کوئی ان کی تمنا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دیں گے ان کے دوبارہ آپس میں مل جل کر رہنے کے حوالے سے۔ آیت نمبر 36 میں 36 میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں اتنی سارے رشتے بتا دیے ہیں، یہ سارے حقوق العباد کے حوالے سے آپس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور حسن معاشرت کی بھی یہاں پر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں، کہ صرف رب کی عبادت کر لینا، نماز پڑھ لینا، یا اپنے آپ اپنا روزہ رکھ لیا، حج کر لیا جائے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق کا بھی بندے کے اوپر حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے، مروت سے پیش آیا جائے، اور ان کو کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ آیت 36 کے آخر میں لفظ آیا مختالن فخورا، ذرا غور فرمائیے، دو لفظ یہ جو اکٹھے ہیں، مختالن فخورا۔ مختال مغرور کو کہتے ہیں، اور یعنی کہ جس کے اندر تکبر آ جائے، گمنڈ آ جائے، اپنے آپ کو پتہ نہیں انسان کیا سمجھنے لگ جائے، اور فخور جو اپنی خوبیاں اور کمالات ہی بیان کرتا رہے اور اس کو کسی کی بات کی پرواہ ہی نہ ہو، یہ ان کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الفاظ بولے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں جو لوگ خدا کے دیے ہوئے مال کو بھی اور جو علم دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، علم دین کی سمجھ وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، مال دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور ان دونوں باتوں سے لوگوں کو اگر فیض نہیں پہنچتا، لوگوں کو اگر فائدہ نہیں پہنچتا، اور دونوں کاموں میں بندہ بخل سے کام لیتا ہے اور بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے ایسا کرنے سے، تو وہ اس قابل کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ پڑھ لیں آپ، یہ غور فرما لیں، اللہ نے فرمایا ذلیل کرنے والا عذاب ہم نے، اللہ کہتے ہیں اتدنا، ہم نے ان کے لیے یہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں ایسی باتوں کے اوپر۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ رب کو راضی کرنے کے لیے مال نہیں خرچ کرتے، رب کو تو راضی کرنے کا ان کو پتہ نہیں ہے، بلکہ صرف نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے بڑا مال خرچ کرتے ہیں نکال نکال کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے آج کل یہ رواج بنا ہوا ہے، این جی اوز کو بہت پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اتنے ان کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں، ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ ان کا اللہ کے اوپر ایمان ہوتا ہے اور نہ آخرت کے دن کے اوپر، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، پھر دور دراز ادھر ادھر دیکھیں، تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے کیٹاگریز بتا دی ہیں کہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ اپنا برتاؤ کرنا ہے۔ آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہی لوگ حقیقت میں صرف اللہ کی رضا میں اپنا مال غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے دیتا، برکت بھی دیتا اور کئی گنا ان کے مال کو بڑھا دیتا۔ آیت نمبر 41، 41 بہت خوبصورت آیت ہے، ذرا غور فرمائیے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال اور اعمال پر شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام واجب الاحترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صبح شام حضور کی امت پیش کی جاتی ہے، حضور اپنے ہر امتی کا چہرہ اور ان کے اعمال کو پہچانتے ہیں، اسی علم کامل کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سب کے گواہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم حضور کے امتیوں میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی کرم فرمائے گا۔ آیت نمبر 42 جو 42 ہے، ان کو چاہیے، اس آیت کو چاہیے کہ ہم بار بار پڑھیں، سبھی کو، تمام لوگوں کو بار بار پڑھنا چاہیے، تمام مومنین مومنات کو اس آیت کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اطاعت رسول کا انکار کر دیتے ہیں۔
عطا دے، وہ کہتے ہیں بس نہ جی اللہ کی مانو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی طرف ہی کرنا ہے، اللہ نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے یہاں پر آپ غور فرمائیے ذرا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے بار بار زور دے رہے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر، بہت ساری آیات کے اندر، اور انہیں اس آیت کو سمجھتے ہوئے ان کو پتہ چلے، بار بار پڑھنے سے پتہ چلے کہ رسول کے نافرمانوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنے والوں کا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی، جن کے بارے میں رب نے فرما دیا کہ کاش زمین، یعنی کہ ایسے جو لوگ ہیں جو میرے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، میرے محبوب کی فرما برداری نہیں کرتے، کاش زمین ان کے اوپر ہموار کر دی جاتی، ان کے اوپر برابر کر دی جاتی۔ اور یہ جو ہے نا اللہ فرماتا ہے اللہ سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ جو ظاہر باطن سب جانتا ہے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، تو کون سی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے؟ اللہ علیم خبیر سمیع بصیر، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کیجئے تمام واجب الاحترام، اور دوسروں سے بھی دعا کرواتے رہا کیجئے، اور اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں اجتماعی شکل میں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بھی فرما بردار بنائے رکھے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرما بردار بنائے رکھے، آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔